الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس مجلس میں ایک بہت ہی اہم سلسلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ وہ ہے منہج سلف اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ منہج سلف کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو بہت سارے لوگ اس نام سے ہی واقف نہیں ہوتے، اور جب یہ لفظ سنتے ہیں تو اس کے بارے میں ان کے ذہن میں طرح طرح کے اشکالات ابھرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ منہج سلف کیا ہے، کیسے ہم اس کو سمجھیں، اور دوسرے جو اور جماعتیں ہیں اور فرقے ہیں، ان جماعتوں ان فرقوں کے ساتھ سلفی منہج کی تفریق کیسے ہو، تمیز کیسے ہو۔ تو انشاءاللہ کئی حلقوں میں، کئی ایپیسوڈ میں اس اہم مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ منہج سلف کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے، تاکہ اس موضوع کو بہترین طریقے سے آپ سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی غور سے ان تمام ایپیسوڈ کو سنیں اور اللہ رب العالمین سے ہدایت کی توفیق طلب کریں۔ اللہ رب العالمین ہی ہم سب کو ہدایت دینے والا ہے۔ گزارش ہوگی کہ صرف ایک ایپیسوڈ کو دیکھ کر بس نہ کریں، چھوڑ نہ دیں، بلکہ اس سلسلے میں جو 10-12 ایپیسوڈ ہوں گے ان تمام کو آپ ایک ایک کر کے بغور دیکھیں، سنیں اور اس اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ منہج سلف ہے کیا۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا تو دین اور شریعت دے کر مبعوث فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان 1-2 دن نہیں بلکہ ایک لمبی مدت تک، تقریباً 23 سال تک ان کے درمیان رہے، انہیں پریکٹیکل دین اسلام کو سکھایا، سمجھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دین مکمل ہو چکا تھا۔ جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، اسی پر اللہ رب العالمین نے مہر لگائی اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہی وہ دین ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے، جس کے مکمل ہونے کا خود اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے پاس اس دین کو لے کر حاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس سے یہ دین قبول کریں گے، لیکن کوئی دوسرا دین لے کر حاضر ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے دین کی طرف لپکتا ہے، دوسرے دین کو تلاش کرتا ہے، تو ہرگز اللہ رب العالمین اس سے یہ دین قبول کرنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں اس کے لیے صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا، وہی دین اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمام کے تمام صحابہ ایک دین پر، ایک عقیدے، ایک ایمان، ایک منہج پر قائم تھے۔ ان کے درمیان دین کو لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی اور فرمایا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن، واضح شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو بھی اس واضح اور روشن شاہراہ سے ادھر ادھر بھٹکے گا، اس کے
مقدر میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جس دین پر قائم تھے، وہی دین اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سبیل المؤمنین کہا ہے، اور اس کی اتباع کو واجب قرار دیا ہے، اور اس سے روگردانی کو ہلاکت کا باعث قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے راستے کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد آگے کیا کہا ہے اللہ رب العالمین نے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے کلام پر غور کریں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا اضافہ فرمایا۔ ہم سب کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام لغو سے، حشو و زوائد سے بالکل پاک ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جملہ بغیر کسی مقصد کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا ہو۔ اس کے پیچھے یقیناً عظیم مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جس طرح ہلاکت کا باعث ہے، اسی طرح مؤمنین کے راستے کی مخالفت بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مؤمنین کے راستے سے مراد کون ہے؟ کن کو اللہ رب العالمین نے یہاں مؤمنین کہہ کر خطاب کیا ہے؟ خود اللہ رب العالمین کے کلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان مؤمنین کی صفات بیان کی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ جانچنے کے بعد، پرکھنے کے بعد جب پایا کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو اللہ کے رسول کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا، اپنے رسول کی صحبت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا۔ ان کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے آنے والے لوگوں کے لیے ضابطہ قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والے لوگ اگر صحابہ اکرام کی طرح ایمان لائے تب وہ ہدایت پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے ایمان کو ضابطہ قرار دیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ یہاں دیکھیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار میں سے جو السابقون الاولون ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مہاجرین اور انصار کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی قید نہیں لگائی، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے قید لگائی والذین اتبعوہم بإحسان، کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر احسان کے ساتھ ان صحابہ اکرام کی اتباع کریں تو بعد میں آنے والوں کے لیے احسان کی قید ہے، لیکن صحابہ اکرام کے لیے کوئی قید نہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام جو ہے، ان کے راستے پر چلنا اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ہدایت کا ضامن قرار دیا ہے، اور ان کے راستے کی مخالفت کرنا، ان کے منہج کی مخالفت کرنا گمراہی کا سبب، ہلاکت کا باعث قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 73 فرقوں کا تذکرہ کیا جن میں سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے جو نجات پانے والا ہوگا، تو اس کا وصف اور اس کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ من کان علی مثل ما انا علیہ انا الیوم واصحابی، کہ جو بھی قیامت تک
میں اور میرے صحابہ آج جس دین پر قائم ہے اس پر قائم ہوگا اور نجات پانے والے ہوں گے۔ یہاں اللہ کے رسول صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ آج جس دین پر میں قائم ہوں، جو بھی قیامت تک اس دین پر قائم ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا، لیکن وہ اصحابی کا اضافہ اللہ کے رسول نے کیا، اور اللہ کے رسول جوامع الکلم کی صفت سے متصف ہیں۔ اللہ کے رسول کوئی بھی بات اپنی زبان سے لغو نہیں نکالتے۔ اللہ کے رسول جو بھی بات کہتے تھے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا اضافہ کیا، اور اللہ کے رسول نے اپنی حدیث کے اندر انا کے بعد وَأَصْحَابِي کا اضافہ کیا۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر دونوں کے اندر ہمیں دلیل ملی کہ صحابہ کرام کے منہج کی اتباع کرنا ضروری ہے، اسی میں ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اگر اس کی ہم اتباع نہ کریں تو ہمارے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا، اس امت کے اندر اختلافات رونما ہوئے، جس کی خود اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں پیشین گوئی کر دی تھی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ اللہ کے رسول نے خود اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے، معمولی قسم کے نہیں، شدید قسم کے اختلافات کی خود اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی۔ اس موقع پر لوگوں کو کیا کرنا ہے، یہ حل بھی اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا کہ ایسے موقع پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اس موقع پر جب امت میں اختلافات رونما ہوئے، آپ غور کریں کہ صحابہ کرام نے کون سا طریقہ اپنایا تھا۔ خوارج کا جب ظہور ہوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے مناظرے کے لیے، اور ان کی گمراہی کو کس طرح واضح کیا کہ میں جن کے پاس سے آیا ہوں وہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، اور تمہارے درمیان ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، تو تمہارے درمیان کسی صحابی کا نہ ہونا، تم جس فکر کی دعوت دے رہے ہو اس فکر کے پیچھے کسی صحابی کا نہ ہونا، یہ خود تمہارے گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے صحابہ اکرام کے طریقے سے کہ صحابہ اکرام کے منہج پر اگر کوئی چلنے والا ہوگا تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اگر ان کے طریقے سے کوئی روگردانی کرنے والا ہوگا تو یہ گمراہ ہونے والا راستہ ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اسی کو منہج سلف کہتے ہیں۔ منہج سلف کا اگر مختصر طور پر تعارف ہم کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ کتاب و سنت کو صحابہ کرام نے جس طریقے سے سمجھا تھا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد میں آنے والے علماء کرام، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد آنے والا جو جنریشن ہے، انہوں نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھا تھا، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو خیر القرون کہا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور بعض روایت میں اور ایک مرتبہ ثم الذین یلونہم کہا ہے۔ تو اس دور کو جو خیر القرون اللہ کے رسول نے کہا ہے، صحابہ اکرام کا دور، تابعین کا، تبع تابعین کا، یا ان کے بعد آنے والے ایک اور جنریشن کا، تو یہ خیر القرون کا دور ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے کتاب و سنت کی تفسیر کی ہے، توضیح کی ہے، کتاب و سنت کا معنی و مفہوم بیان کیا ہے، وہی معتبر ہے۔ اور پھر بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے بھی علماء اکرام ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یہی منہج سلف ہے، یہی راہ نجات ہے۔ اگر کوئی اس کی اتباع کرتا ہے تو وہ نجات کے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو ہلاکت کے راستے پر ہے۔ اس کی اتباع ضروری ہے کیونکہ خود قرآن نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ جنہوں نے اس طریقے کی مخالفت کی ان کا کیا انجام ہوا ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا۔ کتنے اس امت کے اندر آج تک فرقے پیدا ہو چکے ہیں، ان تمام کا انجام ہم نے دیکھا۔ جہمیہ کا فرقہ ہے، خوارج کا فرقہ ہے، معتزلہ کا فرقہ ہے، قدریہ کا فرقہ ہے، جبریہ کا فرقہ ہے، شیعوں کا، روافض کا، اور بہت سارے گمراہ فرقے ہیں۔ ان تمام گمراہ فرقوں کے یہاں بھی کتاب و سنت سے ہی دلیل دی جاتی ہے۔
لیکن وہ منہج نہیں ہوتا جو صحابہ اکرام کے یہاں تھا۔ صحابہ اکرام جس طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھتے تھے اور کتاب و سنت کی تفسیر و توضیح کرتے تھے، ان فرقوں کے یہاں وہ منہج نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ گمراہ ہوئے اور ان کا انجام انتہائی سنگین ہوا۔ تو جو بھی صحابہ اکرام کے منہج کی روگردانی کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس منہج کی اتباع کا حکم دیا ہے، لہذا اس منہج کی اتباع ضروری ہے، اور اس منہج سے اختلاف کرنے والوں کا انجام چونکہ انتہائی برا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس منہج سے روگردانی کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخری سانس تک اسی منہج پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس منہج کی خصوصیات ہم آپ کو ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کریں گے، تاکہ آپ اچھی طریقے سے دوسرے فرقوں کے ساتھ اس منہج کے درمیان آسانی سے تفریق پیدا کر سکیں، آسانی سے پہچان سکیں، تمیز کر سکیں کہ کون منہج سلف پر قائم ہے اور کون گمراہ فرقوں کے ساتھ چل رہا ہے، تاکہ آپ کے لیے منہج سلف پر چلنے والوں کو پہچاننا آسان ہو اور ان کے ساتھ چلنا آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اس منہج کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی اور اس کے ساتھ جمے رہنے، ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔